محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیارے دوستو، بلی کے یہ 3 راز۔ بلی کو بس ایک چیز کھلانی ہے، گھر میں پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ اگر پیسہ نہیں ہے تو ضرور آزما لو۔ اگر آپ دعائیں کر کے تھک گئے ہیں اور حالات نہیں بدل رہے ہیں تو ہماری آج کی یہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت جلد فائدہ ہوگا۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا تھا کہ بلیوں کے 3 راز ایسے ہیں جن رازوں کو جو شخص جان لیتا ہے تو پھر دولت اس کے قدموں میں ہوتی ہے۔ اسے پوری زندگی دولت اور رزق کے حوالے سے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور نہ ہی اس پر کبھی تنگی آتی ہے۔ بلی ایک ایسا جانور ہے جو اپنی خوراک کے لیے دوسرے جانوروں اور پرندوں کا شکار کرتی ہے۔ البتہ اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ اس کے بارے میں ہمیں احادیث میں تذکرہ ملتا ہے۔ یاد رکھیں، بلی ایک پاک جانور ہے اور اسے گھر میں پالا جا سکتا ہے۔ آج بلی کے جو راز میں آپ کو بتانے والا ہوں، یہ راز آپ کی زندگی کے حالات کو بدل دیں گے۔ یہ راز کیا ہے، مکمل تفصیل آپ کو بتاتا ہوں، لہٰذا آپ کو ویڈیو کو چھوڑ کر نہیں جانا ہے۔ آخر تک ویڈیو کو لازمی ضرور دیکھیے گا۔ وہ بتاتا چلوں کہ بلی ناجس نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کے ناجس نہ ہونے کا ثبوت موجود ہے، جیسا کہ سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز اپنی بہو قصبہ کے گھر آئے تو قصبہ نے اپنے سسر کے لیے ایک برتن میں وضو کے لیے پانی ڈالا تو ایک بلی آئی اور اسے پینا چاہا تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برتن کو بلی کی جانب ٹیڑھا کر دیا تاکہ وہ پانی کو پی لے۔ قصبہ کہتی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میں انہیں دیکھے جا رہی ہوں تو وہ کہنے لگی، کیا تم اس سے تعجب کر رہی ہو؟ قصبہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا جی ہاں، تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بلی ناجس نہیں ہے بلکہ تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ اس کے علاوہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس لیے رکھا گیا کہ وہ بلیوں پر رحمت کرتے اور انہیں پالتے تھے، حتیٰ کہ وہ اسی کنیت کے ساتھ مشہور ہو گئے اور لوگ ان کا اصل نام ہی بھول گئے۔ پیارے بھائیوں، اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ذلیل القدر صحابی رسول کا بلیاں پالنا ثابت ہے، پیارے دوستو، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے ناجس نہیں کہا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ گھر میں بلی پالنا جائز ہے۔ جو لوگ اس کا شوق رکھتے ہیں وہ درست ہیں، لیکن یہ خیال رکھا جائے کہ جب بلی پالی جائے تو اس کی خوراک کا اور اس کی ضروریات کا پورا خیال رکھا جائے اور اس کو کسی قسم کی ایذا اور تکلیف نہ دی جائے۔ روایات میں سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ بلی کھانے میں سے اگر کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ ناجس نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیثہ بھیجا تو وہ اس وقت نماز پڑھ رہی تھیں۔ انہوں نے نماز میں ہی اشارہ کیا کہ وہ اسے رکھ دے تو بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے بعد اسی جگہ سے ہریشہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا، بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلی پلید اور نجس نہیں بلکہ یہ تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے دیکھا۔ تو دوستو، معلوم ہوا کہ بلی کا جھوٹا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ہمارے گھروں میں اگر بلی کسی کھانے میں پینے میں کسی چیز کو سونگھ ملے تو اس کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ دوستو، بلی پالنے کے بارے میں تو معلوم ہو گیا کہ یہ درست ہے، جو بلی کسی کی ملکیت نہ ہو اسے پالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ بلی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔
عبداللہ بن عمر سے حدیث ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ اس عورت نے بلی کو ایک کمرے میں بند کر دیا حتیٰ کہ وہ بھوک اور پیاس سے مر گئی۔ وہ عورت نہ اس کو کچھ کھانے کے لیے دیتی اور نہ پینے کے لیے، اور نہ ہی اس کو چھوڑتی کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھائے، تو وہ عورت بلی کی وجہ سے آگ میں داخل ہو گئی۔ یہاں تک کہ ہمارے بزرگ بلیوں کو مارنے سے اسی وجہ سے منع کرتے ہیں، کیونکہ اس عورت کی روایت بہت مشہور ہے جو بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نہ تو بلیوں کو اور نہ ہی کسی دوسرے جانوروں کو تکلیف پہنچائی جائے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستوں اور بہنوں، آپ بلیوں کے بارے میں چند روایات ملاحظہ کی۔ آئیے اب آپ کو بلیوں کے حوالے سے وہ راز بتاتے ہیں جو آپ کی زندگی کو بدل سکتے ہیں، جن کا تذکرہ ہم نے ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا۔ وہ راز کیا ہے، ملاحظہ کیجیے گا۔ بلیوں کا پہلا راز یہ ہے کہ جو شخص گھر میں آنے جانے والی بلیوں سے پیار کرتا ہے اور صرف ان کو پانی ڈالتا ہے، یعنی کہ پانی کا انتظام کرتا ہے، تو ایسے شخص پر کبھی بھی جادو یا عملیات اثر نہیں کرتے، کیونکہ ایسا شخص جو کہ بلیوں کے لیے پانی کے انتظام کرتا ہے، جنات اس کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اس شخص پر نہ تو جادو چلتا ہے، نہ ہی کوئی دوسری سفلی عمل۔ جن بھائیوں اور بہنوں پر جادو کے اثرات ہوں، ان کو چاہیے کہ گھر میں بلیاں پال لے اور اس کا خیال رکھے، جادو ٹلنا شروع ہو جائے گا۔ بلی کا دوسرا راز یہ ہے کہ جو شخص بلی کو دودھ ڈالنا شروع کر دیتا ہے، یعنی دودھ پلانا شروع کر دیتا ہے، زندگی بھر کبھی اس کے گھر سے برکت ختم نہیں ہوگی۔ زندگی بھر نہ اس پر تنگ دستی آئے گی اور نہ ہی کبھی رزق کی تنگی آئے گی، ہمیشہ اس کے گھر میں خوشحالی رہے گی۔ بلی کا تیسرا راز یہ ہے کہ جو شخص بھی بلی کو گوشت یا چھچڑے ڈالنا شروع کر دیتا ہے تو بہت جلد دولت مند ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، بلی کی پسندیدہ خوراک گوشت ہے اور چھچڑے ہوتے ہیں، اس لیے جو بھی شخص بلیوں کو گوشت ڈالتا ہے تو بلیاں اس شخص سے خوش ہو جاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرتی ہیں، یا اللہ جیسے اس شخص نے مجھے میری پسندیدہ ترین غذا دی ہے، یا اللہ تو بھی اس کی پسندیدہ چیز اسے عطا فرما دے۔ جیسا کہ روایت بھی ہے کہ ہر روز عصر کے بعد فرشتے جانوروں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتا تیرے مالک نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا، تجھے کھانے کو کچھ دیا؟ تو جب بلی سے پوچھا جائے گا تو بلی اپنے مالک کو دعا دے گی، اور یوں فرشتے یہ دعا لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں اور یوں اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنا کرم فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، کتنا آسان کام ہے جو آپ کو کرنا ہے، اور اس کی برکات اور فائدہ کتنا زبردست ہے، یہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا۔ آج ہی سے ہی یہ کام شروع کریں اور ویڈیو کو اپنے پیارے دوستوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان رازوں کے بارے میں جان سکیں۔ میں آپ کو بلی پالنے کا ایک زبردست فائدہ اور بھی بتاتا ہوں۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کو انسانی لنگس بے حد پسند ہوتا ہے اور انسان بھی اسے محظوظ ہوتا ہے، اس لیے چاہیے کہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ لپٹا کر بیٹھایا اور سلایا جائے، جو نہ صرف آپ کی بلی کو خوش کریں گے بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گا۔ لہٰذا آپ بلی کو اپنے ڈپریشن کم کرنے کی غرض سے پال سکتے ہیں۔ کتنا آسان علاج ہے ڈپریشن کا کہ گھر میں ایک خوبصورت بلی پالی جائے اور اس کو اپنے پاس بٹھایا جائے اور سہلایا جائے، بجائے اس پر کہ دواؤں پر لاکھوں روپے خرچ کیے جائیں۔ بغیر خرچ کے ایک بلی ہی پال لی جائے۔ پیارے بھائیوں، میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو آگے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریے گا، اور ہمارے چینل نعیم علی آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔